should all decide it. اگر ہمیں کرنے میں کوئی تھی تو ہم آپ کی بھی سے بجا دیں. زندہ باد پاکستان زندہ باد. جی سے شروع ہوتا ہے ہر سوال اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریدہ. السلام علیکم. آپ کو دکھاتے ہیں وہ خبریں جن پر آج ہم سوال اٹھائیں گے. حالیہ سرجری کے بعد وزیر اعظم کا مظفر آباد کا طوفانی سیاسی دورہ. ترکی میں فوجی بغاوت ناکام ہو گئی. آزاد کشمیر میں سیاسی کامیابی مل گئی. آرمی چیف سے بھی ملاقات ہو گئی. نون لیگ کا سیاسی اعتماد تو عروج پر پہنچ گیا. 3.5 ماہ بعد ملک میں آج قومی سلامتی کا اجلاس ہوا. اہم ملاقات، اہم معاملات، اہم فیصلے. مقبوضہ کشمیر سر فہرست. OIC کا فیکٹ فائنڈنگ مشن مقبوضہ وادی میں بھیجنے کے لیے پاکستان اقوام متحدہ سے رجوع کرے گا. قومی سلامتی کے اجلاس سے پہلے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی آدھے گھنٹے کی اہم ترین ملاقات. خبر آئی ہے کہ دو طرفہ معاملات سلجھ گئے ہیں. تفصیلات آنے والے دنوں میں آئیں گی. اسد کھرل کی گرفتاری، رینجرز اختیارات کا تنازعہ. آزاد کشمیر میں بدترین شکست اور پاناما پر پوزیشن کمزور. پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی مشکلات بڑھ رہی ہیں. اب آگے کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو پروگرام میں. اور کراچی میں سیاسی سرگرمیاں بھرپور عروج پہ. اہم ملاقاتوں کے درمیان وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی کی افواہیں. لیکن تبدیلی کے لیے نہ تو نمبر گیم مکمل ہے نہ ہی گیم چینجرز متفق ہیں. تین مہینے کے بعد آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب کی ایک بہت اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. 3.5 مہینے کے بعد قومی سلامتی کا ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب آزاد کشمیر میں اپنی بڑی انتخابی فتح کے بعد طوفانی سیاسی دورے پر نکلے. اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ سول ملٹری تنازعات یا اختلافات جو بھی تھے وہ بہت حد تک سلجھ گئے ہیں. ان کی تفصیل ہم آپ کو پروگرام میں آگے بھی دیں گے اور آنے والے دنوں میں بھی بتاتے رہیں گے. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں اور خاص طور پہ کراچی سمیت سندھ میں رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی مشکلات مزید سے مزید بڑھتی جا رہی تھیں. کچھ عرصہ پہلے جب پاناما کا معاملہ اٹھا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پرانی روایتی اپوزیشن کی سیاست کو آگے بڑھاتے ہوئے عروج پر لے جاتے ہوئے محسوس ہوتی تھی. لیکن آزاد کشمیر جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو انتہائی بری شکست ہوئی ہے. پاناما پر بھی عمران خان صاحب کے ایک اور موقف دھرنے کے موقف کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی متحدہ اپوزیشن کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. اس کے علاوہ کراچی سمیت سندھ میں جو رینجرز کا تنازعہ ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگرچہ آج خبریں آئی ہیں کہ جو اختلافات تھے سندھ حکومت کے درمیان اور رینجرز کے درمیان وہ کور کمانڈر اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات میں انہیں سلجھانے پر اتفاق تو ہوا ہے لیکن یہ اتفاق کی حد تک ہی محدود ہے. رینجرز کو اختیارات تاحال نہیں ملے. اس کے علاوہ اسد کھرل جن کا بہت اہم تعلق سندھ کے وزیر داخلہ کے
بھائی سے ہے وہ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں. وہ کہاں ہیں ان کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں آئی, لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سچویشن جو ایک مہینہ پہلے تھی اس سے اب یکسر مختلف ہے. مشکلات کافی بڑھتی جا رہی ہیں. اب آگے کیا ہوگا, انہی سب معاملات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب سید خورشید صاحب موجود ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور آزاد کشمیر میں 30 سے 3 سیٹوں پہ آ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پاناما پہ پوری اپوزیشن کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے. رینجرز اختیارات کا تنازعہ ہے, اسد کھرل کی گرفتاری کا معاملہ ہے. پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب آپ کی جماعت کرے گی کیا شاہ صاحب؟ وعلیکم السلام. پہلے تو کہوں آپ السلام علیکم کہا, اس کے بعد شروع ہو گئی آپ تو مجھے وعلیکم السلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا آپ نے. پہلی بات تو سارا کچھ آپ کر گئے, یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور سیاست میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. آج سے 30 سال سے اس چیز کو جہاں تک پارلیمنٹ کیا ہوا ہے کہ لیجسلیشن پر اگر حکومت میں لیجسلیشن میں ہو جاتی ہے. لیکن خورشید شاہ صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ شاہ صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لیکن شاید کوئی سگنل میں پرابلم ہے. دوبارہ سے ان سے ہم فون کنیکٹ کرتے ہیں اور ان سے ہم مزید بھی سوالات کریں گے, خاص طور پہ آج جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے کوئی 3.5 مہینے کے وقفے کے بعد, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی توقعات کیا تھی. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کراچی سمیت پورے سندھ میں رینجرز کو اختیارات دینے کا معاملہ ہے, وہ آج وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر کی ملاقات کے درمیان سلجھتا ہوا محسوس تو ہوا ہے, لیکن اس کے بعد وہ آگے کہاں تک جائے گا, دبئی میں کیا فیصلے ہوں گے, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب دبئی میں موجود ہیں, بلاول بھٹو زرداری دبئی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب کل روانہ ہوں گے, دیگر جو سندھ کابینہ کے اراکین ہیں وہ بھی کل روانہ ہوں گے. تو حتمی فیصلہ رینجرز کے اختیارات میں توسیع کا وہ دبئی سے ہی آئے گا. لیکن یہ معاملہ ہر دفعہ تنازع کی صورت کیوں اختیار کر جاتا ہے؟ اسد کھرل کی گرفتاری وہ کہاں تک پہنچی ہے, اس کا معاملہ کیا اس گرفتاری سے رینجرز اور سندھ گورنمنٹ کے تعلقات مزید خراب ہوں گے, یا آج کی جو اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں یہ معاملات کچھ سلجھنے کے بھی امکان ہیں؟ یہ وہ سب معاملات ہیں کہ جن پہ ہم سید خورشید شاہ صاحب سے بات کریں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویلکم بیک. اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اب شاہ صاحب, بلاول زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر کشمیر میں دھاندلی ہوئی تو 2014 کا دھرنا نون لیگ کی حکومت بھول جائے گی. آج پھر انہوں نے دھاندلی کا ذکر کیا ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے, تو کیا دھاندلی کا ایجنڈا لے کے پیپلز پارٹی کی سڑکوں پہ آنے کا امکان ہے شاہ صاحب؟ دیکھیں, مجھے ابھی اس چیز کا علم نہیں ہے, میں ابھی سفر میں ہوں جی. میں جب انفارمیشن لے لوں گا تو اس کا ضرور ٹھیک ہے. اب شاہ صاحب کچھ رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے بات کر لی جائے. اسد کھرل کی کل گرفتاری, اس کی خبر سامنے آئی ہے. آج اگرچہ کور کمانڈر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن بہرحال تنازع ابھی بھی سلجھا نہیں ہے, ابھی بھی اختیارات نہیں ملے رینجرز کو. رینجرز کے اختیارات ان میں دینے کی کوئی ہمیں احساس نہیں ہے, دینا چاہیے, اور پولیس اور رینجرز کو مل کے اس آپریشن کو جاری رکھنا چاہیے, تو کوئی احساس نہیں ہے. جہاں تک انٹیریئر کا مسئلہ ہے, ماشاءاللہ انٹیریئر میں اس وقت جو ہماری پولیسنگ ہے بہت ہی پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہے, اور ہمارے یہاں کرائم کا ریٹ بہت نیچے آ گیا ہے, اور بڑا پرامن پوزیشن ابھی انٹیریئر سندھ میں ہے. تو اس میں رینجرز کو خامخواہ انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے کراچی بڑا امپورٹنٹ ہے, یہاں پہ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں اتنا کہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس کے بچے کو اٹھا کے لے کے کہاں گئے, کہاں سے نکالا گیا, کہاں سے پکڑا گیا, یہ سارا کچھ کہاں پہ ہے. یہ صرف ایک کراچی اور سندھ میں یہ سارے تابڑ توڑ حملے کیوں, اس بات پہ کیوں نہیں سوچا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ دگنا تگنا بھی ہمارے دوسرے علاقوں میں یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے.
तो कोई बात नहीं है। और मीडिया का भी हम सारे नहीं कहना चाहिए या कहना चाहिए, मीडिया का भी सारा दबाव सिंध के ऊपर है। कभी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि पंजाब में मलिक इसाक को मारा जाता है और क्यों मारा जाता है, किस वजह से मारा जाता है, और छोटू गैंग क्या है या दूसरे गैंग्स क्या है, मेरा गाजी खान में क्या है, मेरा इस्माइल खान में क्या हो रहा है, लोग अगवा होके कहाँ जा रहे हैं, ये रैंसम कहाँ दिया जाता है। यानी सारी चीजें अगर आप देखें तो आपको दूसरे सूबे में मिलेगी। सिंध को एक टारगेट बनाया गया है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं आता, जानबूझ के किया जाता है या ये ऐसी चीजें वो महसूस करते हैं। अब शाह साहब आप फरमा रहे हैं कि पावर्स देने में, कराची तक के पावर देने में और पुलिस और रेंजर्स का मिल के काम करने में किसी को एतराज सकता है। हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं रेंजर्स के पावर्स को, खिदमत काम को। तो शाह साहब क्या इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि दुबई में जो फैसला होगा वो भी सिर्फ कराची की हद तक होगा, कराची से बाहर पूरा? मेरी राय तो ये है कि ये कराची में ही होना चाहिए, कराची तक होना चाहिए। और दूसरा ये बात जहन नशीन कर ले, आप और सब रेंजर्स 1988 से सिंध में है, जहां जरूरत पड़ती है डिप्टी कमिश्नर एज पर लॉ उनको दावत देता है, बुलाता है। ये हेडक्वार्टर हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी मौजूद है, सक्खर में भी मौजूद है, घोटकी में मौजूद है, लालकाना में मौजूद है, जैसलमेर में मौजूद है, हैदराबाद में मौजूद है, खास में है, हर जगह पे ये हेडक्वार्टर मौजूद है रेंजर्स का और बुलाया जाता है। और इसमें कोई नई बात आज नहीं है कि नया कोई ऑर्डर किया जाए और कहा जाए कि रेंजर्स को पावर दिए जाते हैं। पावर डिप्टी कमिश्नर देता है, उनको बुलाते हैं। बाकी किस किस्म के पावर मांग रहे हैं मुझे ये चीज का इल्म अभी तक समझ में ये फिलॉसफी नहीं आ रही। शाह साहब आज कौमी सलामती का इजलास भी हुआ है, उसका जो एलामिया आया है, वहां पर जो मामला डिस्कस हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पे राय क्या है? मुतमईन हैं आप इजलास से आज के? क्योंकि मैं तो उस इजलास में भी यही हुआ होगा, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, सुबह से 8 बजे 12 बजे तक अभी तक चलता हूँ, मुझे नहीं है। मगर अगर यही है कि सिंध में रेंजर्स को अख्तियार सिंध में भी दिए जाए तो उनको जहन नशीन होना चाहिए। जो हमारा नेशनल एक्शन प्रोग्राम है वो सिर्फ सिंध के लिए, वो सिंध में बनाया है, सिंध के लिए ये सारे लॉज बनते हैं और पंजाब उसमें नहीं आता। पंजाब में अमन अमान है, पंजाब में इतना बड़ा छोटू गैंग का हुआ, बल्कि साग का हुआ, इससे 10 गुना वाकयात हुए हैं, कोई मसला नहीं उठता। ये फेडरेशन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? हमने तो फेडरेशन को मजबूत करने की बात, ठीक है, जो एक सूबे के ऊपर अटैक करते आ रहे हैं, एक सूबे को कोने में ले जा रहे हैं, इससे बहुत नुकसान होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। असेंबली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब, कुछ उनके सिग्नल्स की वजह से आवाज में भी प्रॉब्लम था, लेकिन शदीद एतराजात उठा रहे थे विफाक के साथ और खासतौर पे कह रहे थे कि सिंध को टारगेट किया जा रहा है, जो पंजाब में कार्रवाइयां हो रही हैं उन पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम कौमी सलामती के आज होने वाले इजलास की तफसीलात को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। 3.5 महीने के बाद कौमी सलामती का अहम इजलास हुआ है, अहम मामलात पर अहम फैसले भी हुए। कौमी सलामती का इजलास जिसका बहुत अरसे से इंतजार किया जा रहा था, पिछला कौमी सलामती का इजलास कोई 3.5 महीने पहले 7 अप्रैल इसी साल को ही हुआ था, और वो भी कोई 17.5 महीनों के इंतजार के बाद हुआ था, क्योंकि जो चौथा कौमी सलामती का इजलास था वो 2014 में हुआ था। बहरहाल मुल्क के मामलात, खित्ते के मामलात, दुनिया भर के मामलात इतनी तेजी से बदल रहे थे कि कौमी सलामती के इजलास की बाज़गश्त बहुत अरसे से महसूस की जा रही थी।
تھی کہ یہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب جو کہ ایک لمبے عرصے سے ملک میں موجود نہیں تھے اور آرمی چیف صاحب سے ان کے تعلقات کے بارے میں بھی چہمگوئیاں افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں، تو ان دونوں کی بھی آج فیس ٹو فیس ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد ہوئی۔ قومی سلامتی کے اجلاس کے ایجنڈے میں سر فہرست مقبوضہ کشمیر رہا، جس میں پاکستان نے بڑا اہم فیصلہ کیا کہ اقوام متحدہ سے رجوع کیا جائے گا کہ OIC کا ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن مقبوضہ وادی میں بھیجا جائے۔ کیا قومی سلامتی کا اجلاس سفیشنٹ تھا؟ جو چیلنجز پاکستان کو درپیش کرنے پڑ رہے تھے اندرونی، داخلی اور بیرونی سلامتی کے حوالے سے، انہی معاملات پہ بات کرنے کے لیے چلیں گے اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل امجد شعیب صاحب۔ السلام علیکم جنرل صاحب، اور مقبوضہ کشمیر آج سر فہرست رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے، لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ کافی ہے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا تھا، اور جو معاملات ڈسکس ہوئے ہیں ان کو ڈیو ڈیلیجنس دی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کشمیر کا معاملہ تو بالکل ایک سر پہ ہے، بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ کے بالکل سامنے موجود ہے، اور پچھلے 13 دن سے ہندوستان نے وہاں پہ کرفیو لگایا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہیں، اور روزانہ 2-3 لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ ابھی تک تقریباً 50 کے قریب لوگ اپنی جانیں دے بیٹھے ہیں، اور جو ظلم و بربریت وہاں پہ جس طرح لوگوں کے چہرے مسخ کیے گئے، جس طرح آنکھیں گئیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بہت پہلے سے آواز اٹھانی چاہیے تھی، اور یہ فیصلے فورن آفس کے فیصلے ہیں، یہ ان کو کرنے چاہیے تھے، لیکن سم ہاؤ اس میں میرا خیال ہے ہم سستی کرتے رہے ہیں، اور اب اگر فیصلہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ بہت جلدی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جہاں تک یہ ہماری قومی سلامتی کی کونسل کا ایک اجلاس کا، یہ اوور ڈیو تھا۔ آپ 3.5 مہینے کی بات کر رہے ہیں، اس مہینے میں بڑا اہم واقعات ہوئے، جیسے ملا منصور اختر کو وہاں پہ ڈرون حملے میں مارا گیا، اور امریکہ کی پالیسیز میں ایک تبدیلی نظر آئی، جہاں وہ لگتا یوں ہے کہ خطے میں ابھی ان کو اتنی جلدی نہیں ہے کہ کسی طرح سٹیبلٹی لائی جائے، کچھ امن لایا جائے۔ وہ جو پہلے عجلت نظر آتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ انہوں نے کوارڈینیٹر کانفرنس کے 2 دن کے بعد یہ ملا منصور اختر کو مارا، اور کہا یہ کہ جی یہ ہمارے بات چیت کے رستے میں رکاوٹ تھے۔ وہ یوں لگتا تھا جیسے اگلے آنے والے نے اوباما صاحب سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر یہ چلے گئے تو میں آپ سے بات چیت کروں گا۔ یہ بڑی عجیب سی انہوں نے حرکت کی، اور جس سے یوں لگتا ہے کہ وہ غالباً سٹیبلٹی اب یہاں اتنی جلدی نہیں چاہتے۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کی فورن پالیسی نے آگے بڑھنا ہے، جس سے آپ نے ایک طرف تو کشمیر کے معاملے میں آپ نے لابنگ کرنی ہے، کشمیر کے معاملے میں مختلف تنظیموں کو، مختلف آپ نے دارالحکومتوں میں جا کے حکومتوں کو باور کرانا ہے کہ ان کے ضمیر جگانے ہیں، تاکہ وہ اس مسئلے پہ بات کریں، ہندوستان پہ دباؤ لائیں کہ بات چیت شروع ہو۔ اور دوسری طرف آپ نے خطے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کی روشنی میں اپنی پالیسی مرتب کرنی ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچ بچار کریں کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے ٹرمز آف انگیجمنٹ آئندہ کیا ہوں گی، جبکہ امریکہ آپ کو نہ جہاز دے رہا ہے، نہ آپ کو امداد دے رہا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹائم اینڈ اگین آف اینڈ آن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی رہے، اور خاص طور پہ جب کوئی بڑے واقعات بڑی ہوں عالمی نیگلیکٹڈ رہی ہیں فرنٹ چیزیں، پہ۔ کیونکہ پرائم منسٹر یہاں سے غیر حاضر رہے، اور پیچھے کوئی ایسا نظام نہیں چھوڑا جو کہ ان کی جگہ پہ یہ معاملہ چلا تھا۔ یہی میرا نیکسٹ پوائنٹ تھا جنرل صاحب، کیونکہ ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے، کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ وہ صرف مل بیٹھنے کا ایک بہانہ تھی، اصل معاملات سول اور ملٹری کے ٹھیک کرنے تھے، اور خاص طور پر وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف کے صاحب کے درمیان جو چہمگوئیاں ہو رہی تھی، افواہیں، انہیں ٹھیک کرنا تھا۔ اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی اس میں معاملات کافی سلجھ گئے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج جو میٹنگ ہوئی یہ 74th میٹنگ تھی، 74ویں میٹنگ تھی چیف آف آرمی سٹاف اور پرائم منسٹر کے درمیان۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی دور میں اتنی زیادہ میٹنگز ہوئی ہوں کسی اور چیف آف آرمی سٹاف کی پرائم منسٹر کے ساتھ، جس سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف ہر بات پہ پرائم منسٹر کو ان پکچر رکھنا چاہتے تھے، کوارڈینیٹ کرنا چاہتے تھے، اور ان کو ساتھ رکھنا چاہتے تھے تاکہ مل کے یہ آگے فیصلے کیے جائیں، پرائم منسٹر کے فیصلوں پہ عمل ہو۔ لیکن یہ جو وقفہ بہت لمبا آیا، اس سے اگر کسی موقع پہ آپ کو بات چیت کا موقع نہیں ملا تو پھر اس سے آپ کے تفرقات، اس سے آپ کی جو سوچ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، اور خدشات اس سے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ملک میں آ جانے سے اور پھر دوبارہ یہ قصہ ریوائیو ہونے سے کہ آپ کی میٹنگز دوبارہ شروع ہوئی ہیں، یہ آئندہ کے لیے میرا خیال ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کے لیے ایک اچھا شگون ہے، اور امید ہے کہ اس سے
जो इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा नामजद शुएब साहब अपना तबसरा दे रहे थे, और यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात में खबर ये आ रही है कि मामलात और ताल्लुकात सुलझ गए हैं। इसी की मज़ीद तफसीलात पे आगे बात करेंगे, क्योंकि नून लीग का एतमाद वाज़े नजर भी आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक। आज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है और खबर आ रही है कि मामलात और ताल्लुकात काफी हद तक संभल गए हैं और सुलझ गए हैं। सियासत में कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। नून लीग का एतमाद आजाद कश्मीर में एक बड़ी इंतखाबी फतह के बाद पूरे उरूज पे नजर आता है। इससे पहले जब तुर्की में फौजी बगावत नाकाम हुई थी तो उसके बाद भी नून लीग ने फोर फ्रंट पे आके खेला था और काफी सियासी तौर पे पुर एतमाद नजर आई थी। आजाद कश्मीर में इंतखाबी फतह हासिल हुई, नून लीग का एतमाद और ऊपर चला गया और आज आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई। वज़ीर आज़म साहब की 2 बार ना सिर्फ 1-on-1 बल्कि उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी खबर ये आ रही है कि दोनों शरीफैन के दरमियान मामलात और ताल्लुकात बड़ी हद तक सुलझ गए हैं। तफसीलात कुछ थोड़ा बहुत आपको इस प्रोग्राम में भी बताएंगे और आने वाले दिनों में भी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल नून लीग का एतमाद आज वज़ीर आज़म साहब के मुज़फ्फराबाद के तूफानी सियासी दौरे से काफी वाज़े नजर आया। अब आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि पानामा का मामला भी काफी सर चढ़ के बोलने वाला था। क्या अपोजिशन के तकसीम होने के बाद और नून लीग की सियासी और इंतखाबी कामयाबियों के बाद पानामा का मामला ठंडा पड़ जाएगा? आइंदा का सियासी मंजरनामा ये सीनियर सहाफी और तज्जियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब से। इफ्तिखार साहब, तुर्की में फौजी बगावत नाकाम हुई, नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई। आजाद कश्मीर में बड़ी इंतखाबी कामयाबी, कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिला। आज आर्मी चीफ साहब से बड़ी पॉजिटिव मुलाकात, कॉन्फिडेंस इज ऑन द 7th स्काई। मुजफ्फराबाद के तूफानी सियासी दौर में वज़ीर आज़म साहब के नजर भी आया है। आपको क्या होता नजर आ रहा है आइंदा? देखें रिदा, असल में हम एक बात को बहुत भूल जाते हैं जब भी हम मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करते हैं। 30 साल से ये पार्टी इक़्तिदार में है, 30 ईयर्स। मासवाए वो टाइम आप निकाल दीजिए 99 ऑनवर्ड मुशर्रफ वाला, ये पार्टी इक़्तिदार में रही और इसी पार्टी के लोग लॉयल्टीज को शिफ्ट करके चले गए काफ लीग के अंदर। थे तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ठीक है। तो इनका एक बहुत होल्ड है इंतजामिया पे और पॉलिटिकल सर्कल में। देखें 30 साल में बेनिफिशरीज बहुत हो जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज कर सकती है। और हमारे मुल्क की जो बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क की चूंकि सारी सियासी जमातें अफराद पे मुश्तमिल हैं, हमारी सियासत की जो ज़्यादा तादाद है वो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड है। हकीकत में नवाज लीग के पास कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की दूसरी तमाम जमातों के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्टेबल मौजूद है, ठीक है। जब ये सूरत हो कि आप 30 साल से आपका लोगों से राब्ता हो, आप लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहे हों, कल जो आपने सफाई भर्ती किया था वो आज डीएसपी हो गया हो, कल जो आपके ज़माने में एसी थे आज वो फेडरल सेक्रेटरी हों और फिर आगे उनके बच्चे जो हैं वो ऑफिसर्स में आए, तो एक रेपो बन जाता है, एक तल्लक बन जाता है, एक वास्ता बन जाता है। किसी पाकिस्तानी सियासी जमात के पास इतना गहरा राब्ता नहीं है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और इस किस्म की चीजों के साथ। आप कह रहे हैं धांधली हुई है आजाद कश्मीर में? एब्सोल्युटली नॉट। मैं जो बात कह रहा हूँ वो समझे, हम हर चीज पे एक जंप करते हैं धांधली में। जब आप इतनी स्ट्रांग बात करती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नौजवान बिलावल जाता है वहां पे, उसके पास कुछ नहीं है, 20 सीटें थी, 20 सीट्स थी उनके पास, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। और जब आप काम नहीं करते हैं और आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो लोग रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं और बिलावल को ये ले गए। लेकिन हालत ये थी इलेक्शन वाले दिन के इनके पास मुकम्मल तौर पे तमाम पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग एजेंट भी नहीं थे। दुरुस्त। और तो ये सारे फैक्टर जमा हुए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि नून लीग सेलिब्रेशन के और कॉन्फिडेंस के मोड में है। इसलिए है ना, इसलिए देखो उसकी वजह क्या सेलिब्रेशन, कॉन्फिडेंस के भी मोड में है। भाई उसकी कॉन्फिडेंस के मूड में है क्या? मतलब आप समझती हो कि फौज उठा के इनको बाहर फेंक देगी? फौज कभी
نہ کرنا سوچ رہی ہے نہ کر سکتی ہے. آپ کے لیکن وہ نون لیگ جو کم از کم 1.5 مہینہ پہلے ہمیں بیک فٹ پہ نظر آتی, ہمیں لگتی تھی نا, ہمیں سے مجھے نہیں مراد پتا کون بیک فٹ. دیکھو میں نے جیو کے رپورٹ کارڈ میں جب میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا تو جب یہ پاناما کی بات آئی, میں نے پہلے دن کہا تھا کہ پاناما لیکس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہمارے 4-5 قوانین جو ہمارے ہیں فنانس سے متعلق, وہ کچھ نہیں بگاڑتے کسی بھی ایسے آدمی کے جس کے پیسے باہر ہوں. ایک بات. دوسری بات, اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے اس میں کون جیتا؟ نون لیگ. اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو فوٹنگ ہے وہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں اسٹریٹ فائٹ کرتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں, تو اگر آپ جلوس نکالو گے تو وہ بھی جلوس کا جواب جلوس سے دے سکتے ہیں. اب آپ کو آگے ہوتا نظر کیا آ رہا ہے؟ مجھے یہ ہوتا نظر آ رہا ہے, احتجاج کامیاب ہوگا یا نہیں؟ مجھے یہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی احتجاج کامیاب نہیں ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز جب سٹرونگ ہو جائیں گی, جب 8,000 جو یونین کونسلیں پاکستان کی ہیں, اب میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں جو آپ ٹرکی کی بات کرتے ہو. اگر 8,000 یونین کونسلز میں آپ کے پاس 100 ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہو اور پاکستان کی 3 پولیٹیکل پارٹی جمہوریت میں یقین رکھتی ہوں اور ہر یونین کونسل میں 300 لوگ ہوں, ان 300 لوگوں کو 8,000 سے جواب دے کے دیکھو کیا جواب آتا ہے. اور وہ لوگ ہیں جو ٹینکوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. خوش آمدید ٹولہ نہیں کھڑا ہو سکتا, لائلٹیز بدلنے والے نہیں ہو سکتے. آج ایک ٹینک آ جائے نا, ایک ٹینک, تو دوسرے ٹینک کے آنے میں جو وقفہ ہوتا ہے, ایک ٹینک کو دوسرے ٹینک کے درمیان ایک وقفہ. وہ ٹینک آنے کے بھی یا تو پوسٹرز تھے یا پھر افواہیں تھی. وہ آج کی ملاقات کے بعد کامران ویسے ہی پکڑا گیا ہے موو آن کا. آج ملاقات ہوگی آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب, اور یہ بھی کہہ رہے تھے جنرل صاحب واقعی ان کی بات میں بہت وزن ہے. 74 میٹنگز ہوئی. میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی چیف آف دی آرمی سٹاف پرائم منسٹر کے ساتھ اتنی ملاقاتیں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ نہیں سر, یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اٹس پازیٹیو. ریاست کے ادارہ ہے فوج. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے چیف آف دی آرمی سٹاف, اور چیف منسٹر کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے وہاں کے کور کمانڈرز. یہ ایک نیشنل ڈیسیژن ہے. یہ نیشنل ایسے نہیں ہو رہی, ایک نیشنل ڈیسیژن ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کو ادارہ ہمارے خلاف سے. میں ٹینک کی بات کر رہا تھا. پاکستان میں ایک ٹینک اور دوسرے ٹینک کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے, ایک ٹینک اگر نظر آ گیا تو دوسرے ٹینک سے پہلے لوگ اپنی لائلٹی بدل لیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے, اس کا مجھے خدشہ رہتا ہے. یو مسٹ ہیو اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی, اینڈ نواز ہے اے اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان. once we start comparing with other political party, the other political party which is strong, which can call the people on the street is Mr. Imran Khan. But آپ عمران خان کو 1 سال سے اسٹڈی کریں, جو اتنی کانوں کا کچا ہو کہ اس کی بہن کا ٹیلی فون اس کو چلا جائے کراچی میں, اور اس کی بہن اے اور بی پہ الزام لگائے, اور وداؤٹ کنفرمنگ وہ اس کو ایک نیشنل ایشو بنا دے اور بعد میں اپالوجی کر لے, تو اتنے کانوں کے کچے جو لیڈر ہیں وہ اتنی بڑی لیڈرشپ کو نہیں ایمرج کرا کر دے سکتے, اتنی قوم کو نہیں کر. اس میں کیا ہے, اس کا بائی پاس ہوا, بھائی اگر نہیں ہوا جو لوگ کہتے ہیں, بس گو اینڈ گیٹ دا سرٹیفکیٹ. وہ کچھ کوشش کریں نا, کوئی انویسٹیگیٹ رپورٹ چھین کے لائیں, ابھی ٹانگ کے اندر گھس جائیں. جس ٹانگ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ میری ٹانگ نہیں ہے, پرائم منسٹر کا کوئی معاملہ ذاتی نہیں ہوتا. ہم ایک جنرل اینڈ وائڈر پرسپیکٹو کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. سول ملٹری ریلیشن شپ کافی سموتھ ہونے کی آج سے آنورڈز مزید توقع ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب 2018 تک رہیں گے؟ سنو, نیشنل ایکشن پلان پاکستان کی سالمیت کا پلان ہے. جو فوجیوں نے کیا, they are doing their duty, the civilian has to do their duty. اور اگر civilian duty نہیں کریں گے پوری, تو جن ریلیشن شپ کی آپ بات کر رہے ہیں بہت کلوز آ رہے ہیں, یہ ریلیشن شپ فردوں کے نہیں ہوتے, افراد کے نہیں ہیں, یہ ایک ملک ہے. دیکھا جائے گا کہ ملک کے مفاد میں پھر کیا ہے. اگر ملک کے مفاد میں یہ ہوا کہ چینجز آنی ہیں تو پھر آئیں گی. ملک کا مفاد دیکھا جائے گا, افراد کا نہیں. اور باقی رہا یہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف, یہ چلے جائیں گے. میں نے سنس یحییٰ خان سے لے کے اب تک میں آرمی چیف کو بدلتے ہوئے دیکھتا رہا ہوں, تو مجھے پاکستان کی فوج میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی ایبسولوٹلی. بلکہ فوج پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو بزنس میں انوالو کر چکی ہے, اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں انوالو کر چکی ہے. اور جو آپ ٹرکی کی مثال دیتے ہیں, ریممبر ون تھنگ, 1 ٹیلی فون کال رات کے وقت, وہ بھی تمہاری طرح کا ایک اینکر تھی خاتون جس کا وہ خرید رہے ہیں لوگ کروڑوں روپے میں موبائل. اس اینکر نے بات کی اور اس اینکر نے کیمرے پہ دکھا دیا, اینڈ یہ موبائل اور جو کیمرہ تھا وہ لوگوں کو لے آیا. کیوں؟ پارٹی آرگنائز تھی, کیونکہ وہ آدمی میئر سے, ہی واز اے میئر آف دس اسمبل, میئر سے مرج کیا یہاں تک.
اس کی پارٹی کے کنونشن جا کے دیکھو اور دوسری پارٹیوں کے بھی کنونشن وہاں پہ جا کے دیکھو کہ کتنے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ پولیٹیکل ورکر ہیں. ہمارے ملک میں پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں, ان کے مقابلے میں آرگنائز فوج ہے. ہمیں اتنا ہی آرگنائز کرنا پڑے گا اپنی سیاسی جماعتوں کو. یونیپولر ہو چکی ہے ہماری سیاست, بائی پولر ہونی ہے. افتخار احمد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے تجزیہ دے رہے تھے کہ آئندہ کا سیاسی منظرنامہ ملٹری اینڈ سول ریلیشن شپس کیا رہیں گے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم کراچی کے اور خاص طور پہ سندھ کے, پورے سندھ کے معاملات ڈسکس کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی کی افواہیں گردش کر رہی تھیں, لیکن ہم آپ کو حقائق سے آگاہ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کہیں نہیں جا رہے. جی ویلکم بیک. کراچی میں سیاسی سرگرمیاں پورے عروج پہ ہیں اور اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں جن کے درمیان یہ افواہیں آئیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو تبدیل کیا جا رہا ہے, لیکن حقائق کی بنیاد پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کہیں نہیں جا رہے. رینجرز اختیارات میں توسیع کا تنازع کافی زور پکڑتا جا رہا ہے, اور اسی کے دوران آج کراچی میں بڑی اہم سرگرمیاں رہیں, کیونکہ کل اسد کھرل, جنہیں فرنٹ مین سمجھا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے کچھ کلیدی کرداروں کا, کچھ کلیدی وزراء کے قریبی بھائیوں کا سندھ میں ان کی رات گرفتاری ڈالی گئی. اس کے بعد سے یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کو شاید تبدیل کیا جا رہا ہے, کیونکہ رینجرز کا تنازع شاید ان کے ہاتھ سے باہر نکلتا جا رہا ہے. لیکن اگر آئینی اور قانونی معاملات کی بات کی جائے تو سندھ اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کے تحت سندھ اسمبلی کی میجورٹی اراکین کی واضح اکثریت اگر وزیر اعلیٰ کو چینج کیا جاتا ہے, کوئی نیا وزیر اعلیٰ لایا جاتا ہے جس کے لیے مراد علی شاہ صاحب کے نام کی افواہیں بھی آ رہی تھی, تو سندھ اسمبلی کے اراکین کی واضح اکثریت حاصل کرنی ہوگی, جو کہ فی الحال حالات میں بہت مشکل نظر آتا ہے. پیپلز پارٹی کے اپنے ہی 10 سے زیادہ اراکین ہیں جو کہ ناراض ہیں, اور اگر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا عمل لایا جاتا ہے تو وہ ووٹ نہیں کریں گے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے, جن میں تیمور تالپور صاحب شامل ہیں, میر ہزار خان بجرانی صاحب شامل ہیں. اس طرح کے پیپلز پارٹی کے بہت سے اراکین ہیں جو کہ ووٹ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اپوزیشن کے کچھ 40-50 کے قریب اراکین اگر تمام اپوزیشن کو ملا لیا جائے تو وہ بھی یقیناً پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے گی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے, اور اس طرح سے پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. خبر اندر کی یہ ہے کہ نہ آصف علی زرداری صاحب اور نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں, اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ فی الحال اس آپشن کو آپٹ کر رہی ہے کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی لائی جائے. اور اسی لیے وزیر اعلیٰ سے آج کور کمانڈر کی 2 گھنٹے کی طویل ملاقات بھی ہوئی. بلاول صاحب دبئی روانہ ہو چکے ہیں, جہاں پر آصف زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی اور قائم علی شاہ صاحب پر اعتماد کا اظہار بھی کیا جائے گا, اور رینجرز تنازع کے حل کی طرف بھی بڑھنے کا کچھ اشارہ ملے گا. لیکن سندھ کی سیاست جا کس طرف رہی ہے, یہی تجزیہ لینے کے لیے ہم چلیں گے کراچی سے. جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب. السلام علیکم نذیر لغاری صاحب. اور کراچی سمیت پورے سندھ کی سیاست میں کافی ہلچل, کافی سرگرمی ہے. رینجرز اختیارات کے تنازع کو لے کے, اسد کھرل کی گرفتاری کو لے کے, وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی کی افواہیں اڑائی گئی. سندھ میں کیا ہونے والا ہے؟ نذیر لغاری صاحب, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نذیر لغاری صاحب, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ نذیر لغاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, ان تک شاید ہماری آواز نہیں جا رہی ہے. ان سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات جن میں رینجرز اختیارات کا تنازع ہے, اسد کھرل کی گرفتاری ہے, اور آج جبکہ بلاول بھٹو صاحب سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات بھی ہوئی, اس سے پہلے کور کمانڈر صاحب سے بھی وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہوئی, تو معاملات کس طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سلجھتے ہوئے یا مزید الجھتے ہوئے؟ رینجرز کے اختیارات کا تنازع, آج اتفاق تو ہوا کہ اختلاف ختم کر لیا جائے, لیکن کب تک توسیع مل سکتی ہے, یہی سب جاننے کے لیے دوبارہ چلیں گے نذیر لغاری صاحب کی طرف. السلام علیکم نذیر لغاری صاحب, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ رینجرز اختیارات میں توسیع کا تنازع, اسد کھرل کی گرفتاری کا معاملہ, بیچ میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو تبدیل کیا جا رہا ہے, افواہیں آنا شروع ہو گئیں. آپ کو سندھ کی سیاست میں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
سندھ کی سیاست ایسی ہی رہے گی جیسے پہلے چلتی رہی ہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ ہی رہیں گے اور ان کو تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے. اور یہ بات کہ جی ان کے پیپلز پارٹی کو 10 ارکان کوئی بغاوت کریں گے، ایسی کوئی بغاوت موجود نہیں ہے. اور نہ تو نواب تیمور ٹالپور بغاوت کریں گے، نہ ہی میر ہزار خان بجنانی بغاوت کریں گے. رینجرز کے ساتھ جو ایشو ہے یہ طے ہو جائے گا. اور اسد کھرل کی گرفتاری جو ہے اس کے بارے میں بھی کہانیاں چل رہی ہیں کہ جس طرح پہلے چلی تھیں جب ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا تو کہا گیا جی بڑی کہانیاں آ رہی ہیں، بڑی داستانیں آ رہی ہیں اور جی بڑے بڑے نام بے نقاب ہو رہے ہیں. پھر عزیر بلوچ کو پکڑا، بڑے نام آ رہے ہیں جی، بس دیکھیے گا ابھی قیامت آ جائے گی، سندھ کے اندر جو ہے سارے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے. پھر جب وہ قادر پٹیل نے گرفتاری پیش کی، یہاں آ کر جب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا رینجرز کے سامنے، جی بڑے انکشافات ہو رہے ہیں، بڑے انکشافات ہو رہے ہیں، جی دیکھیں گے کس کس کے نام آتے ہیں، کون کون. کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی رہے گا، سارے معاملات اسی طرح رہیں گے. یہ تو ایک طرف سندھ کا معاملہ ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح میرا پھر یہی سوال ہے کہ پنجاب میں میگا کرپشن ہوئی ہے. پنجاب کے اندر جو ہے وزیر اعظم کا نام آیا ہے پاناما لیکس میں. پنجاب میں جو ہے وہ دہشت گردی کی نرسریاں ہیں. پنجاب میں جو ہے وہاں پر سہولت کار بڑے موجود ہیں. وہاں پنجاب حکومت ہی دہشت گردی کی سہولت کار ہے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں رینجرز کیوں نہیں ہے؟ رینجرز پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ رینجرز خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہے؟ رینجرز جو ہے وہ بلوچستان میں کیوں نہیں ہے؟ صرف یہاں پر سندھ میں رینجرز کیوں ہے؟ اور رینجرز کے اختیارات کا معاملہ کیوں بار بار اٹھایا جاتا ہے؟ میرے خیال میں رینجرز جو ہے جنرل بلال اور جنرل رضوان سے پہلے بھی رینجرز یہاں موجود تھی. ان دونوں نے کراچی کا امن بحال کیا. اب اس کے بعد جو ہے صورتحال نہیں ہے کہا جائے کہ جی پوائنٹ نوٹیڈ. بہت بہت نذیر لخاری سینئر تجزیہ کار ہمیں سندھ کے آئندہ کے منظرنامے سے آگاہ کر رہے تھے. یہ تاج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا.